صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج بیان سے زیادہ مذاکرہ ہے. وہ مذاکرے کی نیت سے ہی بیٹھ جائیں اور پھر آسانی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہے وہ سب محدود ہے. سب صلاحیتیں محدود ہیں. انسان کا دیکھنا یہ بھی محدود ہے. اگر کوئی دور دیکھنا چاہتا ہے تو دوربین وغیرہ اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کی سماع جو ہے سننا بھی محدود ہے. اگر دور تک کوئی چیز کو سننا چاہتے ہیں آواز ہوتی ہے لیکن وہ اس کے سماع نہیں ہوتی تو اس کے لیے آلات ہوتے. یہ لاؤڈ اسپیکر ہے اب تک میری بات پہنچاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ اگر کس سے بات کرتے ہیں آپ کے کوئی بیٹا ہے کوئی رشتہ دار ہے وہ عرب مکہ مکرمہ کہاں رہتے ہیں تو آپ فون کے ذریعے سے اس کی بات سنتے ہیں. ویسے نہیں سن سکتے. ہر صلاحیت انسان کے محدود ہے. جیسا کہ یہ صلاحیت محدود ہے تو ہماری جو عقل ہے جس کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں جمع تفریق کرتے ہیں قیاس کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر پھر نتائج نکالتے ہیں یہ جو عقل ہے یہ بھی محدود ہے. عقل کے ذریعے سے آپ ہر مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. عقل کے ترازو میں آپ ہر چیز کو نہیں تول سکتے. عقل کا اپنا ایک میدان ہے ایک محدود میدان ہے. اس میدان تک جو اس حد ہے بس اس سے آگے وہ نہیں وہ کر سکتا. اس کا وہ ہے صلاحیت ہی نہیں اس میں. عموماً عقل کی جو جمع تفریق ہے یا ان کی جو فیصلے ہیں ان کی جو قیاس ہے ایک دوسرے پہ چیزوں کو قیاس کرتے ہیں اس نتائج نکالتے ہیں عبرت نکالتے ہیں. تو یہ سب یہ جو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے اس چیزوں میں ہوتا ہے. یہاں آپ اسے یہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ جتنا جو محسوسات ہے اس میں پھر کیا ہوتا ہے انسان آگے عقل پر کام کرتے ہیں. محسوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک آپ آنکھوں سے دیکھیں آپ کس چیز کو مس کریں آپ جو بھی ہو لیکن ایک دفعہ یہ جو حواس ہے اس کے دائرے میں آئیں تو اس کے بعد عقل کام شروع کر سکتا ہے. عقل آپ یہ ہاتھ لگائیں اس طرح اس چیز کو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سخت ہے یہ گرم ہے یہ نرم ہے. یہ سب فیصلے یہ آنکھ سے نہیں ہوتی اس طرح. یہ پھر مس کے اپنے وہ ہے اس کی اپنی چیز ہے کہ وہ عقل بعد میں کام شروع کرتی. تو مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے یہ اس کا ایک محدود وہ ہوتا ہے ایک محدود سفر ہے ایک جگہ ہے. اگر آپ عقل میں وہ چیزیں اس عقل سے حل کریں گے تو یا تو بے انتہا غلط فیصلے کریں گے اور بہت زیادہ مضحک خیز قسم کے آپ
کوئی ایسی بات کریں گے کہ وہ بعد میں لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان یہ کیا ہے، یہ بندر ہے. کیا ہے؟ یہ بندر تھا اور پھر آخر میں کیا ہوا، پھر انسان بنا. مطلب ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں آپ. تو اور ایسے نہیں کہ وہ کوئی نامعقول قسم کے لوگ ہوتے، وقت کے سیاستدان ہوتے، اس طرح کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عقل کا میدان ہوتا نہیں. وہ کیا سوچتے ہیں وہاں؟ عقل کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. عقل کے رہنمائی وہ جہاں سے اس کا انتہا ہوتا ہے اسی جگہ سے وہی کی ابتدا ہو جاتی ہے. وہی سے وہی کا کیا ہوتا ہے؟ ابتدا. جو عقل کا منتہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی کی ابتدا ہے. تو وہی کے نور سے پھر وہ چیزیں ہمارے علم میں آ جاتی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ معلوم نہیں کر سکتے. دیکھیے انسان کا ایک مزاج ہے. انسان جس چیز کا اس کا عقل احاطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، مانتے ہیں. جس چیز کا عقل احاطہ نہیں کرتا تو پھر انکار کرتے کہ نہیں، یہ نہیں. الناس اعداء لما جہلوا. جو جانتے نہیں وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک صورت ماننے کی ہوتی کہ کسی کے اعتماد پہ مانتے. کسی کی کیا ہوتا ہے؟ اعتماد پہ مانتے. مثلا آپ ایسے ایک پہاڑی علاقے میں گئے کہ وہاں نہ موبائل کا تصور ہے، وہاں نہ گاڑیوں کا تصور ہے. وہ اس دنیا کی جو رنگینی ہے، چمک دمک ہے، نئے ایجادات ہے، کوئی واقف نہیں اس سے. انہوں نے کبھی زندگی میں موبائل دیکھی بھی نہیں. سمجھیے بات. یہ ہمارے گلگت اور چترال کے کچھ ایسے اوپر علاقے ہیں کوہستان کی، بہت دور دراز کے علاقے، کہ وہ لوگ بہت کم نیچے آتے ہیں، بہت کم ایجادات اس کے سامنے ہوتے. ابھی ہم اگر اس زمانے کو اب 100 سال پیچھے لے جائے تو موبائل کا تو نہیں تھا. تو جو شہروں والے تھے، پاکستان والوں کو تب تک پتہ نہیں تھا، باہر ایجاد ہو گئی تھی چیز. لیکن اگر کسی اسی طرح کے بزرگ سے، بڑے عمر کے آدمی سے آپ پوچھیں کہ بھئی ایک ڈبہ نکل آیا ہے، اس میں آپ براہ راست اس ڈبے میں اپنے بیٹے کو بھی دیکھ سکتے ہیں حرم شریف میں، اس کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کہیں گے آپ جھوٹ بولتے. آپ یہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات اس طرح نہیں. کیوں؟ اس کا جو عقل ہے وہ اس علاقے کی جو موجودات ہے اور جو اس وقت کی اس کی جو محسوسات ہے اور جو مشاہدہ ہے، اسی کی جمع تفریق سے اندازہ کیسے نہیں ہو سکتا. دیکھنے میں چیز وہ سامنے جب ہوتے تو نظر آ جاتے. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے کہ اس کا مشاہدے میں ایسی چیز بھی آئی ہو کہ جو جیسے کہ اس زمانے کے لوگوں کی آئی، تو منکر بن جاتے. دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے ماننے کی، قائل کرنے کی. ایک تو باقاعدہ اس میں ڈبے میں دکھایا جائے موبائل تو ویسے جدا کرتا موبائل دوائی گرو. ایک چیز تو یہ ہے، وہ مشاہدہ کرتے کہتے ہاں یہ تو کمال، یہ کیسے ہو سکتا. وہ بچی سے پوچھتے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے والد صاحب ہیں اور میری والدہ یہ ہے، اپنا پورا نام لیتے. تب سمجھ آ جاتی کہ ہاں یہ تو کوئی مسئلہ تو ہے. دوسرا طریقہ اس کے ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، با اعتماد ہے، اس کے علم پہ، اس کی سمجھداری پہ، اس کے دیانت پہ، اس کی سچائی پر اس کا یقین ہے. اس کے بعد پر وہ یقین کرتے کہ ہاں ممکن ہے پھر ہوگا. جب آپ کہتے پھر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ سمجھدار بھی، آپ خطا نہیں ہو سکتے، کوئی مسئلہ ہے. سمجھیے بات. تو یہ جو انسان کی زندگی میں ضرور اس طرح ہوتا ہے کہ بعض وہ ایسے انسان انکار کرتے ہیں لیکن کسی کے اعتماد پر مانتے ہیں. ہم کتنے ایسے ایجادات ہیں، یعنی کتنی فنی طور پہ ہم نہیں سمجھتے کہ موبائل میرے ساتھ جیب میں ہے، میری یہ بات کس طریقے سے کیا ہوتی ہے، کیسے پہنچ جاتی ہے. جو عمرہ میں ہے، حج میں ہے کوئی، کیسے میری بات کیسے اس کے ساتھ ہوتی ہے، گھر میں ہے. لیکن مشاہدہ ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں.
جو ایمان بالغیب ہوتا ہے نا، ایمان بالغیب، یہ جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ ہم کس کے اعتماد پہ مانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پہ مانتے ہیں۔ اس کے کہنے پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں۔ اس کے کہنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں۔ وہ سب باقی بات ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ قیامت قائم ہو جائے، سب چیزیں مشاہدہ ہو جائے، تو پھر تو ایمان کا سوال نہیں۔ غرغرہ کی حالت میں جب سب چیزیں آپ دیکھ لیں، فرشتے وغیرہ دیکھ لیں، تو پھر تو اس وقت کیا اعتبار نہیں، اس وقت کیا نہیں؟ اعتبار نہیں۔ تو اعتبار تب ہے کہ جب آپ کسی کے اعتماد پر اس پر یقین کر کے آپ کی ہوتے ہیں عیب اس کا مانتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں وہی کا ہمارے عقل کا انتہا ہوتا ہے، وہی کی روشنی اور نور کے ذریعے سے ہمارے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ وہ ہر بات کو، یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بعض لوگ تو بڑی اس میں آخری حد تک پہنچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑا خطرناک ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جراثیم لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جراثیم ہے عقل پرستی کی، کہ وہ ہر مسئلے کو، ہر بات کو وہ عقل کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ عقل کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسلام یہ نہیں کہتے کہ آپ عقل کو استعمال نہ کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس پہ تو کل ہم نے بات ہوئی تھی کہ ویسے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عقل تو بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن بعض لوگ حق اور سچ اس کے لیے معیار عقل کو بناتے ہیں، عقل کے ذریعے سے وہ تولتے ہیں ہر بات کو۔ اگر عقل میں فٹ نہ آئے تو کہتے ہیں غلط ہے، انکار کرتے ہیں۔ شریعت کے کل احکام کو بھی عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ شریعت کے ہر حکم کو، اللہ کے ہر فیصلے کو، اور جو عقائد ہے عقائد کو، دیگر چیزوں کو، سب چیزوں کو وہ ایک دفعہ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اگر عقل نے اس میں مثبت جواب دیا، عقل کی لیبارٹری نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر کہتے صحیح ہے۔ اگر عقل نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تو میرے سمجھ عقل کے دائرے سے باہر ہے، تو ظاہر بات ہے عقل کے دائرے سے تو بات اس کے آگے تو وہی کی رہنمائی ہوتی ہے، اس کا تو منتہا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنا یہ اس کی سمجھداری نہیں ہوتی، یہ اس کی جہالت ہوتی ہے۔ انکار کرنا اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی جہالت ہوتی ہے، وہ اس کی کوئی سمجھداری نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ ہر چیز کو عقل پہ توڑتے، عقل پرست ہوتے ہیں۔ عقل پرست اس وجہ سے معجزہ نہیں مانتے۔ وہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صریح الفاظ میں معجزات کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کہ اس نے لاٹھی سے سانپ بن گیا اور پھر کھایا سب کو، یا موسیٰ علیہ السلام فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے یہ پھر چشمے جاری ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیونکہ یہ عقل میں نہیں آتے۔ عقل میں تب ان کو آتا ہے کہ یہ جب بور کرتا ہے پانی نکل آتا ہے، یا کوئی اوپر سے بادل سے بارش آ جاتے تب پانی آتا ہے، کیونکہ ان کے محسوسات یہ ہیں، ان کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کس طرح کے طریقے۔ سمجھ آئی بات؟ یا بعض چیزوں کی اس کو عادت پڑی ہوتی، مثلا یہ مالٹا ہے، مالٹے کا آج کل سیزن ہے، تو خیر ابھی تو ختم ہو رہا ہے۔ تو مالٹے میں آپ دیکھیں یہ ایک قسم کی وہ ہے، اب وہ پانی ہے، ہوا ہے اور زمین ہے، اور ساتھ آپ نے درخت لگایا مالٹے کا اور ساتھ کیلے کا درخت لگایا۔ مالٹے کے میں یہ جو زمین میں کوئی وہ زرد کلر ہے نہیں، اس میں وہ جو مالٹے کی مٹاس ہے، خوشبو ہے، اور جس میں جو ذائقے خصوصیت ہے وہ ہے اس میں نہیں۔ لیکن مالٹے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ یہ خود ایسے اللہ کی جو نظام ہے خود معجز نظام ہے، معجزہ ہے، لیکن ہم عادی ہیں۔ ہم کیا ہے اس کی؟ عادی ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو طبی نظام بنا ہے اسے ہٹ کر بناتے تو پھر ہم نہیں بنا سکتے، پھر پلاسٹک والا مالٹا بناتے، پلاسٹک والا مالٹا بناتے۔ تو یہ جو عقل پرست ہوتے ہیں یہ ہر چیز کو کیا کرتے ہیں؟
اس میں ہوتے ہیں. تو وہ ان لوگوں نے انکار کیا کہ معجزات نہیں ہے, یہ اصل میں ایسا ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا. آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے. وہ عجیب عجیب تعویلات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ ہم یہ جو شریعت کے احکام ہے اس کو ہم عقل کے دائرے میں لائیں. عقل کے دائرے میں جب لائیں گے تو مغرب کو قبول ہوگی. تو دین اسلام کو وہ ایسا پیش کرتے ہیں, ایسا اس کا ایک نقشہ اور صورت پیش کرتے ہیں کہ جو مغرب کو کیا ہو اس کی بھی ذہن میں آئے, اس کے بھی کیس میں آئے, سمجھ میں آ جائے. تو اس کو ہوتے. تو اس وجہ سے یہ جو مستشرقین ہیں وہ تو خیر اب ایسے لوگ ہیں, ایسے بھی جو لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ ہیں یا جو عقل پرست یا چیز کو عقل پہ تولتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے معجزات کی تعبیر کرے اور ایسی ان چیزوں کی کرے کہ اس میں وہ عقل کے دائرے میں لایا جائے. تو عجیب عجیب قسم کے کیا کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. وہ حتیٰ کہ اس کو سب سے پریشانی یہ ایمان بالغیب سے ہوتی کہ جس کا کیا کرنا, جس کا بھی کوئی عقل کے دائرے میں لے آئیں, یا تو انکار کر لے کیا کرے عقل کے دائرے میں لے آئیں. تو یہ ہمیشہ عقل کی دائرے میں جو لوگ عقل پرست ہوتے ہیں, شریعت کے احکام کو عقل کی اس میں آئینے میں دیکھتے ہیں, یہ ہمیشہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں, خطا ہو جاتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. گمراہ اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت کے ٹھیک ٹھاک حکم ہوتا ہے, اس کے عقل میں نہیں آتا, جب وراء العقل تو عقل میں آتا نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں, شریعت کے احکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف العقل ہے, وہ وراء العقل ہے. وہ کیا ہے؟ وراء. دیکھیں اس میں فرق ہے. خلاف العقل یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل کیا کرتے ہیں, اس کی انکار کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ عقل کی پہنچ سے باہر ہے. لیکن یشیتا دیتا سارا دماغ راسینہ, آپ کی عقل کے کیا ہے, دائرے سے باہر ہے. تو دائرے سے باہر ہے نا. ابھی فنی طور پہ ہم نہیں سمجھتے کہ موبائل میں تصویر کیسے آتا ہے, لیکن مانتے ہیں. فنی طور پہ ہم ایسے جو موجود لوگ ہیں جس کا اس کا فن سے تعلق نہ ہو وہ نہیں سمجھتے. آواز موبائل میں یہاں کیسے آتی ہے, بیچ میں کنیکشن کیا ہے, کس ذریعے سے آتے ہیں, یہ ہوا کی لہروں پہ آتے ہیں یا کس طریقے سے آتے ہیں. 100% جو فنی اس کا وجہ ہوتے ہیں, جو فن کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے. تو انسان ہر چیز کو نہیں سمجھتے لیکن مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کسی کے اعتماد پر مانتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہوا. یہ عقل پرست کا ٹولہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے, آج کی پیداوار نہیں, یہ پہلے زمانے سے ہے. یہ جو معتزلہ ہے یہ خود کیا تھے, یہی عقل پرست ہے. انہوں نے اتنا فتنہ کر کیا اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, دین کے لیے, کوئی حد نہیں. ہر چیز کی کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو آخری حدیث میں علماء کرام اکثر آپ لوگوں کو سنا ہوگی علماء سے یہ بات کہ معتزلہ کہتے تھے کہ جو اعمال ہے اس کا وزن نہیں ہو سکتا. اس کے کیا نہیں ہو سکتا؟ وزن. ابھی وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ وہ اسی لیے انکار کرتے تھے کہ جو اعمال ہے یہ اعراض ہے, یہ قائم بالغیر ہے, یہ تو اس کا تول ممکن نہیں ہے. تو کیا نہیں ہے؟ تول ممکن نہیں ہے. تو اعمال تو سب نظر آتا ہے. آپ نے کوئی عمل کیا, نماز پڑھ لیا, تو نماز کہاں ہے, کیسے تولیں گے اس کو؟ تو وہ عقل پہ سوچتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو وہ اس وقت کا جو فلسفہ تھا اس سے متاثر تھے یونان کے فلسفے سے کہ بھئی اعراض قائم بالغیر ہوتا ہے, وہ بغیر اس کی تولا نہیں جاتا, وہ چیز تولا جاتا ہے کہ وہ اس طرح ہو. تو لہٰذا جو قرآن مجید میں ہے کہ جو قرآن مجید میں وزن اعمال کے بارے میں آیا ہے اس سے وزن نہیں مراد ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف تعویلات پہ شروع ہو جاتے. بس پھر لمبے چوڑے کسے علماء کرام اس کو جانتے ہیں, پھر تعویلات کے میدان میں آتے. ابھی کیا ضرورت ہے ان طویلات کو؟ عقل میں نہیں آتی. اور ان کی عقل اتنے موٹے ہوتے بہت سی چیزیں آتی بھی نہیں آتی. اس کی موٹے دماغ ہوتے کہ اس چیزیں آتی بھی نہیں اس میں. لیکن آج کل دیکھیں اس وقت معتزلہ نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا, اتنے لوگوں کو خطا کیا, لوگوں کو دھوکہ دیا, خود بھی گمراہ ہوئی, خود بھی خطا ہوئی, دوسروں کو بھی خطا کیا.
جب وقت کا فلسفہ تبدیل ہوا ہے، نئے ایجادات ہوئی، آج کل آراز ناپے جاتے نہیں ناپے جاتے. بخار، اس کی بخار کا کوئی ہے نظر آتے بخار کہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ ہے معلوم ہوتے نہیں ہوتا کتنا ہے. شوگر معلوم ہوتے نہیں ہوتا، بلڈ پریشر معلوم ہوتے نہیں ہوتا. بلڈ پریشر آپ سب جتنے بھی منطق اور فلسفے والے معلوم کر لیں کہ آراز ہے، زوات ہے، آراز تولے جاتے ہیں آج کل. ابھی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آج سمجھ آتی ہے. تو آج ہم سمجھ کے کیا کریں، اس وقت اتنی دنیا کو گمراہ کیا آپ نے. اسی طرح آج اسی طرح جو قریب کے عقل پرست گزرے ہیں، انہوں نے بھی دنیا کو تباہ کیا. آپ اندازہ لگائیں، آج سے پہلے بہت زوردار طریقے سے مغرب سے یہ آوازیں اٹھ گئی تھی، آج تک ہے خاندانی منصوبہ بندی کی. اس کے بس ان لوگوں کو ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے. آپ جب پڑھ لیں گے حیران رہ جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس جہان کے لوگ ہیں، ہم کس جہان کے لوگ ہیں، ہم کس جہان کے لوگ ہیں. جیسے کہ کائنات کے خالق بھی یہ لوگ ہیں، ان کے وسائل بھی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتے. اتنے سارے وسائل اللہ نے پیدا ہوئے تو چھپائے رکھے ہوتے کہ بعد میں ظاہر کرتے اس چیز کو. تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس دنیا تو یہ لوگ آبادی زیادہ ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر یہ کریں گے. لیکن آج دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بات کہی تھی، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور وقت کے بعد میں جو عقل پرست اور یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، کیا کریں، آبادی کنٹرول کریں، آبادی کنٹرول ہونی چاہیے. آج اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ جو لوگ اس کے صف اول کے لوگ تھے، میڈیا زور لگایا اور حکومت کی مشینریوں کو صرف کیا، اور آخر میں انہوں نے جبر بھی کیا، بڑے قوانین بھی پاس کی. آج یقین جانیں آپ دیکھیں کہ جو 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے جو سب سے مقبول نعرہ تھا، جو سب سے مقبول ایک وہاں سے مغرب سے اٹھی ہوئی ایک ایسی بات تھی کہ جیسے کہ وہ عقل مند ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی حسین ہے، کتنی زبردست ہے، کتنی معقول ہے، کتنی سمجھ میں آنے والی ہے، اور کتنے یہ ذہین لوگ ہیں، کیسی بات کرتے ہیں. سب جیسے کہ وہ سحر کرتے ہیں، عاشق ہو گئے ان کی اس باتوں پہ. لیکن بعد میں آج یہی لوگ جو کل وہ کوئی فلسفہ نہیں تھا، وہ کوئی حکمت نہیں تھی، وہ حقیقت میں ایک دجالی پروپیگنڈا تھا، ایک پروپیگنڈا تھا، اس سے متاثر ہوئی. اس پروپیگنڈے سے، اس فتنے سے جب متاثر ہوئی تو نقصان یہ ہوا کہ آج وہ ممالک جو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا، وہ رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے بچے پیدا کرو، ہماری تو نسل ختم ہوگی. یہ خاندانی منصوبہ بندی اس کی نسل پر نسل کش ایٹم بم ثابت ہوا. بڑے بڑے ممالک ہیں، اس میں جو نئی نسل ہے، نوجوان ختم ہی ہو گئے، سب بڈھے ٹول ختم. ابھی یہ کرونا کے زمانے میں اتنے آفر کرتے تھے کہ ہم جو عورتیں جو بچے پیدا کر رہے ہیں ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے. یہ یورپ ممالک والے، اٹلی کے بڑے بڑے شہر ایسے ہیں کہ وہ غیر آباد ہو گئے، اسکول ختم ہو گئے، وہاں سے بازار ختم ہو گئے، نئی آبادی ختم ہو گئی. نئی آبادی نہیں، عورت کہتے ہیں میں کیوں بچہ پیدا کروں. شہزاد ودا سے سمندر سوالی جاؤ اس کے زمانے سے کہتا آئینہ پوس خطر ہے. وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتے تھے بڑے، وہ کتنے بڑے پتنگ کبھی کبھی ایسا ہوتی کہ جب رسی کاٹتی تو پھر بھاگ جاتی تھی. تو عورتوں کو اتنا اوپر اٹھایا ہے نا کہ آج ابھی زمین بھی نہیں لے آ سکتی. پتنگ دیکھ کے جب کاٹتے تو پھر بچے اس کے پیچھے بھاگتے، وہ پھر نیچے نہیں آتے، وہ پھر نیچے. تو عورتوں کو بھی اتنا اٹھایا ہے اس کے فلسفے نے. قرآن نے اس کو عزت بھی دی ہے، وقار بھی دی ہے، اس کو اپنا ایک ایسا مقام دیا کوئی حد نہیں، لیکن اس کا اپنے اعتدال سے رکھا. اس کی اپنی ذمہ داری دی ہے، مرد کو اپنی دی ہے. انہوں نے کہا نہیں بس ساتھ ساتھ ہے، وہ بھی دفتر میں. عورت کے اپنے اللہ نے جسمانی اس کی ساخت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اپنی صلاحیتیں ہیں، مرد کی اپنی صلاحیتیں. تو وہ ہم کیوں قدرت کے نظام سے چیڑتے ہیں، کیوں چیڑتے ہیں، اور صرف عقل کی زور. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے تو تباہی، ہمارے خاندان تباہ کی، ہمارے خاندان ختم کی، ہمیں تو کیا بہت خراب کیا لوگوں نے. اسی طرح آج کل اور بھی فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فلسفے آئیں گے، نئے نئے فتنے آئیں گے، نئے نئے بات آئیں گے. وہ محفوظ ہوا جو اپنے دین پر قائم ہو. جنہوں نے وقت کے فلسفوں کو دیکھا، جنہوں نے مغرب کی آوازوں کو دیکھا، نہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو وقت کے فلسفوں کے لیے تبدیل کیا. جن لوگوں نے تبدیل کیا
جن لوگوں نے تبدیل کیا وہ خود گمراہ ہوئی، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. جو لوگ دین پر اسلام پر قائم ہوئی انہوں نے وقت کے فلسفوں کو نہیں دیکھا. دین صلابت دین ہے، دین کی استقامت، اپنے دین کو سب کچھ سمجھنا، اس پہ قائم رہے، اس کے ایمان محفوظ، اس کے دین محفوظ، اس کی سب کچھ محفوظ. یہی لوگ پھر ہوں گے اسلام. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا انکار کرتے تھے، لیکن جب انگریز نے بتایا کہ ہم چاند پہ چلے گئے تو مان گئے کہ ٹھیک ہے، ہاں آپ گئے. سمجھیے بات. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، یہ جب معراج کا واقعہ ہوا کہ بس ایک رات میں یہ سفر ہوا، پھر واپس آئے اور پھر اسی گھر میں، تو اس واقعے پر بڑا شور ہوا، مکہ مکرمہ میں کافی شور ہوا اور بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی. ابو جہل وغیرہ نے بڑا زیادہ ویسے بھی شور کرتے تھے، تو اس کو تو زبردست قسم کا شور کیا، انہوں نے بڑا ایشو بنایا کہ ایسے نئی بات شروع کی ہے. ایک دن میں گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں اور پھر آسمان پہ گئے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ تو آج کل کچھ اور بات کر رہے ہیں. وہ کہتے کہ میں ایک دن میں اس طرح بیت المقدس چلا گیا تھا، اس سے اوپر چلا گیا. تو ابوبکر تو صدیق تھے، ابوبکر صدیق ہے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ واقعی وہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر واقعی وہ کہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں، تو وہ پھر سچ کہتے. ہم اس سے بھی ایسی یہ بات بھی مانتے کہ ایک سیکنڈ میں ہمارے ساتھ ہوتے، ہم یہ مانتے کہ جبرائیل امین آئے اوپر اللہ کے پیغام کو پہنچائے، پھر ایک سیکنڈ میں واپس چلے گئے. ہم وہ بھی مانتے، اس کو تو ہم ضرور مانتے کہ اوپر چلے گئے، یہ خود اوپر چلے گئے. تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو آج کل بھی اس طرح ہے کہ ہمیشہ سے اپنے دین اسلام پہ قائم رہنا، یہ کیا ہے، اس میں دین کی حفاظت ہے. میں اس حوالے سے چند جملے آپ سے عرض کرتا ہوں جو میں نے لکھی ہے، وہ اس تمہید کے بعد سمجھ آنے والی جملے چند، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عقل پرستی کے راہ سے شیطان کی اسلام اور مسلمان پر ہمیشہ سے حملے ہوئے. یہ ایک ایسا گیٹ ہے، دروازہ ہے کہ اس پہ اسلام کی بنیادوں پہ، اسلام کے احکام پہ حملے کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سے اس سے محتاط رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نقل جو دین اسلام کی جو ہمارے نقل ہے وہی وغیرہ، نقل کو عقل کی تابع بنانے کا زہریلا شیطانی فلسفہ، یہ کیا ہے، یہ بہت مؤثر شیطانی فلسفہ ہے، اس کے ہتھیار ہے. یعنی وہ آپ کو اس بات کی طرف تلقین کرتے ہیں کہ نقل کو مانے، لیکن ایک دفعہ عقل پہ کیا کرے، تولے اس کو تولے. عقل کو معیار حق، خلاف عقل کو خلاف دین و حق سمجھنا، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنا، وہی الہی کو عقل پر پرکھنا، دین اسلام سے خروج کی شیطانی جال ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضیات کی پہچان وحی کے نور سے ممکن ہے. دین مرضیات الہی کا مجموعہ ہے، تو عقل سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ عقل سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جو خود ہی وحی کے ذریعے سے اپنے مرضیات بتائیں گے. عقل پرستوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنے عوام کو دھوکہ دیا. اس کی بہت سارے مثالیں، تو آج بھی محتاط رہے. جو زیادہ عقل پرست ہوتے ہیں، جو دین سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو بہت محتاط رہے. کیونکہ آج کل تو مذہبی اسکالروں پہ کیا ہے، پوری کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ خود بھی عقل میں نہیں آتا. تو آخری بات بس یہی ہے کہ دین کی حفاظت اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان دین اسلام پر قائم دائم رہیں اور بعمل ربانی متقی پرہیزگار علماء سے وابستہ متعلق رہے، ان سے رہنمائی لے، وقت کے فلسفوں سے متاثر نہ ہو، صادقین کی صحبت کو اختیار کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں.